السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، یقیناً قرآن مجید کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اس کا سمجھنا باعث ہدایت ہے، اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے، اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ اسی مناسبت سے آئیے آج ہم قرآن کریم کے چھٹے پارے کی چند آیات کا مفہوم سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھٹے پارے کا خلاصہ تفصیل سے یہ ہے، قرآن کریم کے چھٹے پارے کا نام لا یحب اللہ ہے۔ اس پارے کے شروع میں یعنی سورہ نساء آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلط بات کو اور چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ کہ اگر کوئی مظلوم شخص اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ چونکہ اسلامی معاشرہ دنیا کا پاکیزہ ترین معاشرہ ہے، اس لیے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ خیر کو عام کرے اور برائی کا خاتمہ کرے۔ سورہ نساء آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس طرز عمل کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ دوسرے ترجمے کے مطابق اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گویا کہ حق کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ مومنوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیک وقت مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی سیدہ مریم علیہ السلام کی کردار کشی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ پارسا اور پاک دامن عورت تھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ یہودی اپنے علم و یقین کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً شہید نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی سمت زندہ اٹھا لیا ہے، اور پھر قرب قیامت وہ اس دنیا میں زندہ اتارے جائیں گے۔ تب وہ دجال اور یہود کو قتل کریں گے اور ان لوگوں سے جہاد کریں گے جو ان کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک لمبے وقت تک اس دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر توحید کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کا کام بھی کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 161 میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو سود کھانے سے روکا تھا، لیکن وہ اس غلط کام میں مسلسل ملوث رہے۔ بطور وعید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کافروں اور سود کھانے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لہذا سودی کاروبار سے مکمل بچنا اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ جو کہ قرآن اور سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم یعنی جنت تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 170 میں دین میں غلو اور مبالغہ آرائی سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کے بارے میں کیا کہ انہوں نے رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر انہیں الوہیت اور عبادت کے مقام پر فائز کر دیا، اور پھر ان دونوں کی ایسے عبادت کرنے لگے جیسا کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو معصوم عن الخطا بنا ڈالا، پھر ان کو حلال و حرام کے اختیار سے نواز دیا، جیسا کہ اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ ان عیسائیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ رب بنانے کا مطلب ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنے لگے۔ چنانچہ سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ نے اہل کتاب کو دین میں اسی غلو سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبہ فرمایا کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا، اور ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 174 اور 175 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی
اپنی دلیل اور واضح روشنی قرار دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جو بھی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل فرمائیں گے اور اس کو صراط مستقیم پر چلائیں گے۔ چھٹے پارہ میں سورہ نساء کے بعد سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ اس سورہ میں دسترخوان کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے آسمان سے کھانا منگوائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی ہیں، اور قوم کے سامنے ہم اس کی گواہی بھی دیں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دسترخوان اتارنے کی دعا کی، کھانا اتارنے کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے عیسیٰ، اگر ہم کھانا اتار دیں اور پھر بھی وہ نہ مانیں آپ کی قوم کے لوگ، تو ان پر ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا جہاں میں ویسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوں گا۔ اللہ کی اس تنبیہ پر عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والے خاموش ہو گئے۔ کھانا آسمان سے نازل ہوا یا نہیں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، کوئی بھی معاشرہ باہمی معاملات اور حقوق و فرائض کی ادائیگی کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں کو اپنے وعدے پورے کرنے اور اپنے حقوق و فرائض کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور آیت نمبر 2 میں اس بات کی تلقین کی ہے کہ مسلمانوں کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے شعائر کی بے حرمتی سے اللہ نے منع کیا ہے۔ شعائر اللہ یعنی اسلام کی پہچان کی علامات، مثلا اذان ہے، نماز ہے، مسجد ہے، بیت اللہ ہے، قربانی کے جانور وغیرہ، یہ سب اسلام کے شعائر ہیں۔ اسلام کے شعائر کا احترام ضروری ہے، حتیٰ کہ اللہ کی اس زمین پر کسی کافر کو بھی شعائر اسلام کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دی ہے، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے طارق ابن شہاب سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا، اے امیر المومنین، آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید منا لیتے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے اس آیت کو ذکر کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ آیت ہمارے نبی پر 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن نازل کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم کا حکم دیا ہے۔ چونکہ پاکیزگی اسلامی معاشرے کا خاصہ ہے، اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ طہارت کا خاص خیال رکھیں، خصوصاً نماز سے پہلے وضو کرے، جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لے، اور اگر پانی نہ ملے یا اس کا استعمال کرنا مشکل ہو تو تیمم کر لے، یعنی پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ پھیر کر ان سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لے، اسی کا نام تیمم ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں کو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، چونکہ عدل و انصاف اسلامی معاشرے کا ایک درہ امتیاز ہے، اور یہ اس لیے تھی اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قومیں اور معاشرے عدل و انصاف پر ہی قائم ہوتے ہیں اور قائم رہتے بھی ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس قول کو رد کیا ہے کہ وہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور زمین پر جو کوئی موجود ہے، ان سب کو اگر اللہ فنا کر دے اپنی طاقت سے تو اللہ تعالیٰ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ یعنی مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے یا پھر وہ تمہارے معبود جن کو تم اللہ سمجھتے ہو؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 میں 20 سے 26 5-6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر جو انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ تم میں انبیاء مبعوث کیے گئے اور تم کو بادشاہت عطا کی گئی اور تم کو وہ سب کچھ عطا کیا جو کائنات میں کسی دوسری قوم کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ مزید موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آؤ گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔
اس حوصلہ افزا بات کو سن کر بھی وہ بزدل بنے رہے اور کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام جب تک وہ ظالم اور سرکش لوگ وہاں رہیں گے ہم لوگ کبھی وہاں نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا رب جائے اور ان سے جنگ کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے اے میرے رب، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر اختیار حاصل نہیں ہے، بس تو ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جو ان کی بات نہیں مانے تھے وہ اپنی منزل سے بھٹک گئے اور 40 برس تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ آج ہمیں بھی اپنے حالات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری محرومیوں اور زوال کی وجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنا اور ان کی نافرمانی کرنا تو نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31، 32 میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی قربانی قبول کر لیا جبکہ دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی کو حسد کا شکار ہو کر بلا وجہ شہید کر دیا، یعنی قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے کو بیان فرما کر انسان کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک انسان کا بھی ناحق قتل کرتا ہے وہ ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور جو ایک کو بھی بچاتا ہے وہ در حقیقت ایک کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو بچاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزا کو تجویز کیا ہے کہ ان کو پھانسی دے دینی چاہیے یا ان کو قتل کر دینا چاہیے یا ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دینا چاہیے یا ان کو جلاوطن کر دینا چاہیے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو انتہائی دردناک ہے۔ اس آیت کے شان نزول کی بابت ایک واقعہ آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ قبیلے عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے۔ انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے وہاں بھیج دیا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے کر کے چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ کر کے لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کٹوائے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ وہیں پر مر گئے، چونکہ انہوں نے 4 بڑے جرم کیے تھے: جرائم، چوری، قتل، اسلام لانے کے بعد کفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاربہ یعنی لڑائی۔ یہ ساری چیزیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی تھی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جو ان سے دلی دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق یہودیوں کے منفی اقوال کو بھی پیش کیا کہ معاذ اللہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، ان پر لعنت ہو۔ اللہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ تو کھلے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تلقین کی ہے کہ آپ اللہ کے نازل کردہ تمام پیغامات کو پھیلائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، حالانکہ اللہ آپ سے وعدہ بھی کرتا ہے کہ وہ آپ کو لوگوں کے شر سے مکمل محفوظ رکھے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی، اس لیے کہ وہ لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکنے کے بجائے خود ان برائیوں میں ملوث ہو چکے تھے اور ان کا یہ کام انتہائی برا تھا۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بھی برائی کے کاموں سے روکنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے، ورنہ ہم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے نیز دوسروں تک اس کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔